اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرمایا، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ یہاں پر دو باتیں آپ سمجھ لیجیے۔ ایک تو یہ کہ خلیفہ کے معنی کیا ہے۔ خلیفہ کے یہاں پر یہ معنی ہے، خلیفہ کا مفہوم یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کے پیغام اور اللہ تعالی کے احکام بندوں تک پہنچانے والا۔ خلیفہ کے کیا معنی ہے؟ اللہ کے احکام، اللہ تعالی کے پیغامات بندوں تک پہنچانے والا، یعنی رب اور بندے میں وسیلہ، یعنی بندوں کو رب تک پہنچانے کا ذریعہ اور وسیلہ انبیاء ہیں، کہ جب بندے انبیاء سے وابستہ ہوتے ہیں تو ان کی برکتوں سے رب کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں۔ تو خلیفہ کے یہاں پر یہ معنی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ابھی آدم علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو کہاں فرمایا؟ زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہونے کے بعد جنت میں رہے، تو پیدائش سے پہلے یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ یہ کہاں جائیں گے؟ زمین میں جائیں گے۔ 500 سال آپ جنت میں رہے، اور 500 سال کے بعد اللہ تعالی کی حکمت کہ آپ کو بھلا دیا گیا اور آپ نے وہ درخت میں سے کھایا اور پھر آپ زمین میں آ گئے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں قصور یا غلطی یا خطا نہیں ہے، یہ اللہ تعالی کی حکمت اور اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، پیدائش سے پہلے فرما دیا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا، فرشتے بولے، اتجعل فیہا، کیا تو اس زمین میں اسے خلیفہ بنائے گا، من یفسد فیہا، جو زمین میں فساد پھیلائے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری حمد کرتے ہوئے، تیری تعریف کرتے ہوئے، تیری خوبیاں بیان کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ مطلب یہ تھا اے پروردگار، انسان تو زمین میں فساد کرے گا تو خلیفہ انسان کے بجائے ہمیں بنایا جائے۔ یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ انسان فساد کرے گا؟ تو اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کو جب یہ معلوم چلا کہ انسان میں نفس ہوگا اور انسان میں غصے کو بھی رکھا گیا، انسان میں شہوت کو بھی رکھا گیا، تو انہوں نے یہ خیال کیا اس طرح تو انسان بڑی آزمائش میں پڑ جائے گا، کیونکہ فرشتے غصے سے، شہوت سے، نفس سے معصوم ہیں، محفوظ ہیں۔ تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ پھر انسان کا گناہوں سے بچنا تو مشکل ہو جائے گا، تو وہ پھر گناہ کریں گے اور زمین میں فساد ہو جائے گا، اور ہم چونکہ ان چیزوں سے معصوم ہیں تو خلافت ہمیں ملنی چاہیے، یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے، تو یہ سعادت ہمیں نصیب ہو۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے وہ معلوم ہے جو تم نہیں جانتے، میرے اس کام کی وہ حکمتیں ہیں جو تمہیں نہیں معلوم۔ تم نے یہ تو دیکھ لیا کہ انسانوں میں یہ مادہ ہے، لیکن تم نے یہ نہ جانا کہ میرے وہ نیک بندے بھی ہوں گے جو فرشتوں سے بھی مقام و مرتبے میں بلند و بالا ہوں گے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ انسان اگر گناہوں میں پڑ جائے تو جانور سے بدتر ہے، کہ جانور کو جہنم کا عذاب نہیں دیا جائے گا، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بن جائے تو عام فرشتوں سے بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ وَعَلَّمَ، اور اللہ نے سکھائے آدم الاسماء، آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام، کلھا، تمام چیزوں کے، تمام چیزیں آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئیں، آپ کو نام سکھائے گئے۔ دنیا میں جتنی بولیاں قیامت تک بولی جائیں گی ان زبانوں میں آدم علیہ السلام کو ان تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے، ان کے فوائد، ان کے نقصانات سب بتائے گئے۔ ثم پھر عرضهم علی الملائکۃ، ان تمام چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا۔ فقال،
بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان چیزوں کے ناموں کی خبر دو، مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کس میں سچے ہو؟ اس دعوے میں کہ خلافت کے مستحق ہم ہیں۔ قالوا، فرشتے بولے، سبحانک، پاکی ہے تجھے، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر اتنا ہی جتنا تو نے ہمیں سکھایا، تو نے جو علم ہمیں دیا وہی علم ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا، حکمت والا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں فرشتوں کا یہ کہنا کہ خلافت ہمیں مل جائے، اس پر وسوسہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ فرشتوں کا مطالبہ کرنا اس وجہ سے تھا کہ خلافت ایک بہت بڑی سعادت ہے، اور سعادت پانے کی تمنا کرنا یہ بہت اچھی تمنا ہے، لیکن انبیاء کا مقام فرشتوں سے بلند و بالا ہے۔ تو ان آیات سے پتہ چلا کہ خلافت عام انسانوں کو نہیں ملے گی، انبیاء کو ملے گی۔ وہ علم میں بھی فرشتوں سے آگے ہوں گے اور عمل میں بھی فرشتوں سے آگے ہوں گے۔ قال یا آدم، فرمایا اے آدم، انبئہم، خبر دیجئے فرشتوں کو، باسمائہم، ان چیزوں کے ناموں کی۔ فلما، پس جب، انبأہم باسمائہم، آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے ناموں کی خبر دی۔ قال الم اقل لکم، اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا میں نے نہ کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک میں آسمان اور زمین کے غیب پوشیدہ چیزیں جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو۔ رب العالمین ظاہر اور باطن سب کو جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے فرمایا، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، اسجدوا، تم سب سجدہ کرو، لآدم، آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اس وقت جتنی مخلوقات تھی سب نے سجدہ کیا، ساری مخلوق میں ایک ہی شخص تھا جس نے سجدہ نہ کیا، الا ابلیس، مگر شیطان نے، ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ ابلیس جن تھا، سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں اس بات کا ذکر ہے۔ یہ جن تھا، عبادت کر کر کے یہ اس مقام پر فائز ہوا کہ اسے فرشتوں کا استاد بنایا گیا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی توہین کر کے وہ ہمیشہ کے لیے مردود بن گیا۔ ابا، ابلیس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا۔ تکبر کے معنی یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے افضل سمجھا، اور تکبر کی تعریف یہی ہے کہ اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ واستکبر، اور اس نے آدم علیہ السلام کے مقابلے میں تکبر کیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اب شیطان کو مردود کر دیا گیا، اسے نکال دیا گیا۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے فرمایا، یا آدم، اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنت، آپ جنت میں رہیں، آپ کی زوجہ جنت میں رہیں۔ یہ کلام حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں جانے کے بعد اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش کے بعد یہ کلام فرمایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور تم دونوں کھاؤ اس جنت سے، رغدن، بلا روک ٹوک، حیث شئتما، حیث جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہو، ولا تقربا، اور تم دونوں قریب نہ جانا، ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے حد سے بڑھنے والوں میں سے۔ تو یہ حد ہے، یہ درخت، اس درخت کے قریب گئے تو حد کو کراس کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ 500 سال تک اب جنت میں رہے، جب تک اللہ نے چاہا جنت میں رہے، اور جب اللہ رب العالمین نے یہ چاہا کہ اب آپ زمین میں جائیں اور زمین کو بسایا جائے تو فنسیا، حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کو بھول گئے، قرآن نے بیان کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی روزہ رکھے اور روزہ رکھ کر وہ بھول جائے
اور بھول میں کھا پی لے تو شرعی مسئلہ کیا ہے؟ اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ بھول کر اگر کھا پی لے تو وہ یوں سمجھے کہ اسے اللہ نے کھلایا اور اللہ نے پلایا۔ آپ کو یہ بھلا کیوں دیا گیا؟ اس لیے بھلا دیا گیا تاکہ آپ دنیا میں جائیں۔ لیکن اللہ کے نیک بندے ہمیشہ عاجزی کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہیں۔ ایسے کئی بزرگان دین ہیں کہ ہوا چلتی تو رونے بیٹھ جاتے، آندھی چلتی تو رونے لگ جاتے۔ لوگ کہتے تو کہتے میں رو رہا اس لیے ہوں کہ یہ آندھی میرے گناہوں کی وجہ سے چلی ہے، اگر میں نہ ہوتا تو مسلمانوں پہ تکلیف نہ آتی۔ تو یہ ان کی عاجزی ہوئی، ان کا مقام ہے۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھلا دیا گیا، اور یہ آپ کی عاجزی ہے، یہ آپ کا مقام ہے، یہ آپ کا خوف خدا ہے کہ آپ کئی سو سال تک اللہ کے خوف سے روتے رہے، اور 300 سال تک خوف کے مارے آپ نے آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کا انداز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ قطعی جنتی ہیں، لیکن خوف سے روتے روتے آپ کے چہرے انور پر آنسوؤں کی لکیریں بن گئی تھیں۔ حضور نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے، حضور کی بشارت میں انہیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن جب اللہ کے نیک بندوں پر خوف کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں اور اللہ کی محبت میں اور خوف میں گم ہو جاتے ہیں۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، بس انہیں شیطان نے پھسلا دیا۔ ازلہ کے معنی ہوتے ہیں انسان پھسلنا نہ چاہے تب بھی پھسل جائے۔ اگر آپ کا پاؤں پھسل جائے تو آپ خود نہیں پھسلتے، بلکہ آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی پاؤں پھسل جاتا ہے۔ تو ازلہ کا جو صیغہ ہے، اگر عربی گرامر کو کوئی جانتا ہو تو وہ بھی جان سکتا ہے کہ ازلہ کے یہی معنی ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے اس درخت کے بارے میں ان دونوں کو پھسلا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا، اور ان دونوں کو وہاں سے نکلوا دیا، مما، اس سے جو کانا فیہ، جس جگہ میں وہ تھے۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے فرمایا، اہبطوا، تم سب نیچے اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ دنیا میں دشمنیاں چلتی رہیں گی، جنت میں کسی قسم کا بغض نہیں ہوگا۔ دنیا میں جاؤ گے یہ حالات تمہارے ساتھ ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین میں مستقر، ایک عارضی ٹھکانہ ہے۔ وَمَتَاعٌ، اور برتنا ہے، استعمال کرنا ہے، فائدہ اٹھانا ہے، إِلَى حِينٍ، ایک وقت تک، پھر تمہیں دوبارہ مر کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا جنت سے دنیا میں تشریف لائے۔ یہ تو دو افراد تھے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، جس کے معنی یہ ہے کہ جمع عربی میں 3 سے شروع ہوتی ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں یہاں اہبطوا میں کلام آدم علیہ السلام سے بھی ہے، اور آپ کی پشت اطہر میں جو آنے والی نسلیں تھیں ان سے بھی خطاب ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، پس آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے، من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات، ربنا ظلمنا انفسنا، یہ والے کلمات، اور دوسرے کلمات احادیث طیبہ میں ہیں کہ آپ نے حضور کے وسیلے سے دعا فرمائی۔ فتاب علیہ، پس اللہ تعالی نے ان پر رحمت فرمائی، انہ ہوا، بے شک وہی، التواب، بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، بہت مہربان ہے۔ قلنا، ہم نے فرمایا، اہبطوا، تم سب اترو، منہا، اس جنت سے، جمیعاً، سب، تم سب اس جنت سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، تو جب بھی ہدایت آئے تم اس ہدایت اور اس پیغام پر عمل کرنا۔ فمن تبع ہدایا، پس جو کوئی پیروی کرے گا میری ہدایت کی، میرے پیغام کی، فلا خوف علیہم، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو انہوں نے جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ دونوں گروہوں کا ذکر کر دیا گیا، جنتی اور جہنمی۔ انسان کو اللہ نے عقل بھی دی ہے۔ اب فمن تبع ہدایا، یا تو اس پر پیروکار ہو جائے کہ اللہ کی ہدایت پر عمل کرے اور لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا تاج اپنے سر پر سجا لے اور جہنم کے خوف سے اور قیامت کے خوف سے بری ہو جائے اور جنت میں چلا جائے، یا پھر دوسرا راستہ ہے جہنم کا۔ ہم یقیناً عقل مند ہیں، اللہ تعالی ہمیں جنت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔